السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. صدق الله مولانا العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ رب العزت کا فضل و احسان اور اس کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر دین کی نسبت پر یہاں اس بات کو کرنے کی توفیق نصیب فرمائی. دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کے لیے نجات اور ہدایت کا ذریعہ بنائے اور ہم سب کو ہدایت کاملہ نصیب فرمائے. آج کا یہ پروگرام سالانہ پروگرام ہے جو ہر سال ہم اور آپ کی ملاقات ہوا کرتی تھی. اللہ کی طرف سے کوئی خیر کا پہلو یقیناً ہے کہ جو اس سال پروگرام آن لائن کرنا پڑ رہا ہے. اللہ پر یقین ہے انشاءاللہ آئندہ سال یہ پروگرام پھر اسی طرح ہوگا جس طرح گزشتہ 6 یا 7 سالوں سے ہوتا چلا آ رہا ہے. اللہ رب العزت نے ہم سب کی ہدایت کے واسطے قرآن کریم کو نازل فرمایا اور اس کو ہر انسان کے لیے دستور حیات بنا کے نازل فرمایا. قرآن کریم ہی وہ واحد کتاب ہے جو مشکل سے مشکل وقت میں بھی انسانیت کی رہنمائی کر سکتی ہے اور خصوصاً ایمان والوں کی. کتنا ہی مشکل کوئی کام کیوں نہ ہو، کتنے ہی حالات مشکل ترین کیوں نہ ہوں، لیکن اللہ کی کتاب واحد ایسی کتاب ہے کہ اگر اس کی طرف متوجہ ہوا جائے اور اس سے اپنے حالات کا سہارا لیا جائے اور حالات میں راہوں کو تلاش کیا جائے، یقیناً اللہ رب العزت ہر ایک کے لیے قرآن کریم میں اس کے مشکل کا حل بتا دیتا ہے. اگر سب سے بہترین کوئی آئینہ ہے تو وہ ہمارے لیے قرآن کریم ہے. اگر سب سے بہتر ہماری بیماریوں کا کہیں علاج ہے تو وہ اللہ کی کتاب قرآن حکیم ہے. اگر سب سے بہتر ہماری پریشانیوں کا کہیں حل ہے تو وہ اللہ رب العزت کی کتاب ہدایت قرآن مقدس ہے. کوئی دنیا کے آخری کونے میں رہنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے میرے مسئلے کا حل اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں نہیں ملا.
یہ الگ بات ہے کہ ہم اور آپ اپنے اپنے ذہن سے، اپنی اپنے دماغ سے، اپنی اپنی سوچ اور اپنے اپنے خیالات کے ذریعے اپنے مسائل کا حل تلاش کرتے ہیں اور بظاہر اپنے دل کو چین اور سکون دینا چاہتے ہیں۔ جب جب ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے حل سے ہٹ کر کہیں بھی کوئی حل اور سولوشن تلاش کریں گے تو یقین جانیے بجائے چین کے ہماری اضطراری کیفیت مزید بڑھے گی، ہماری بے چینی میں اضافہ ہوگا اور مصیبت ہماری ختم ہونے کا نام نہ لے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو الگ الگ انداز میں قرآن کریم میں الگ الگ طریقوں پہ اپنے قریب ہونے کا اور احساس کرانے کے واسطے الگ الگ انداز میں آیات کو نازل فرمایا، اور پھر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے گر بھی بتائے، طریقے بھی بتائے کہ کون سے کام وہ ہیں جو بندے اگر کر گزریں تو دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، اور کون سے کام وہ ہیں کہ اگر وہ بندے نہ کریں اور ان سے دور رہیں اور ان احکامات کی نافرمانی کریں، ان راستوں کے بجائے دوسرے راستوں پر چلیں، تو اللہ رب العزت نے اسی قرآن کے ذریعے بتایا کہ وہ بندے دنیا میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے اور آخرت میں بھی ناکام و نامراد ہوں گے۔ بہت سی آیات، بہت سی صورتیں اور بہت سے رکوع اور بہت سے صفحات ہیں قرآن کریم میں الگ الگ طریقے پہ جو اللہ رب العزت نے ہماری بیماریوں کا مرض بنا کے ہماری بیماریوں کا علاج بنا کے نازل فرمائے، ہمارے مرض کی دوا بنا کے نازل فرمائے۔ اور پھر سچی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک ایسے مقام پہ اپنے بندوں کو مخاطب فرمایا کہ اگر ذرا بھی دل والا اس کو محسوس کرے گا تو اس کو رشک آنے لگے گا۔ ذرا ہم سوچیں کہ اللہ کے کوئی قریب ہو اور اللہ کی نظر کرم اس پر ہو تو جس کو اللہ رکھے اس کو کون چکھے، یہ محاورہ ہم نے سنا ہوگا۔ اللہ جس کی حفاظت کرنے پہ آ جائے تو کون اس کا پھر ایک بال بھی بیکا دنیا میں کر سکتا ہے۔ اللہ اگر کسی کو بچانے پہ ٹھان لے تو کون اس کو دنیا میں اس کا کچھ بگاڑ سکتا ہے۔ اللہ رب العزت اگر کسی کو نفع پہنچانے کا فیصلہ فرما لے تو دنیا میں پھر کون ایسی طاقت ہے کہ کسی کو نقصان پہنچا سکے۔ اللہ رب العزت کی مرضی اور اس کی رضا کو حاصل کرنا، یہی ہر ایمان والے بندے کی آخری تمنا ہوتی ہے کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے، میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے اور میں کچھ ایسا کر گزروں کہ جو اللہ کی رضا مجھے نصیب ہو جائے اور میں اس کے حفظ و امان میں آ جاؤں۔ اللہ نے قرآن کریم کی سورۃ الفرقان میں آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک، 63 سے 74 تک کچھ ایسی ہی باتیں بیان فرمائی ہیں کہ اگر امت کا ہر طبقہ، امت مسلمہ کا ہر فرد ان باتوں پر توجہ کر کے عملی زندگی میں شامل کر لے تو وہ اللہ کے خاص بندوں میں شمار کر لیا جاتا ہے۔ اور جب اللہ کہہ رہا ہو کہ میرے خاص بندوں میں یہ کام کرنے والے شمار ہیں، خاص بندے تو میرے سب ہیں، بندے تو میرے سب ہیں، مگر میرے خاص بندے، میرے اسپیشل بندے، گویا میں یوں کہوں کہ رحمان کے وہ بندے جو رحمان کے بہت قریب ہیں، وہ کچھ کام کرنے والے ہیں، اگر وہ کام کر گزریں تو وہ اللہ کے خاص اور اسپیشل بندے کہلاتے ہیں۔ اللہ کا کوئی خاص بن جائے پھر دنیا میں اسے کس کی پرواہ اور آخرت میں کس کی پرواہ، چونکہ رب السماوات والارض وما بینہما اللہ کی ذات ہے، وہ آسمانوں کا بھی مالک ہے، وہ زمینوں کا بھی مالک ہے، وہ ذہنوں کا بھی مالک ہے، وہ دلوں کا بھی مالک ہے، وہ دنیا اور آخرت کا بھی مالک ہے، اور فیصلہ اسی کا صادر ہو کے رہتا ہے۔ وہ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے، دنیا جو چاہے وہ ہو جائے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہاں کبھی کبھی ہماری چاہتوں میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق شامل ہو جائے تو وہ ہماری چاہتیں بروئے کار آ جاتی ہیں اور انہیں ہم عملی طور پر پورا ہوتا ہوا دیکھتے ہیں، ان میں بھی کمال ہمارا نہیں ہوتا، ان میں بھی اللہ رب العزت کی توفیق شامل ہوتی ہے تو وہ کام انجام پا جاتے ہیں۔ ہم غور کریں، دنیا میں ہم یہی تو کر رہے ہیں، ہم اس کے خاص ہو جائیں، اور خاص ہر انسان بننے کی کوشش کرتا ہے،
اولاد اپنے والدین کی آنکھوں کا تارہ بننے کی کوشش کرتی ہے کہ میں اپنے تمام بھائیوں میں اپنے والدین کی آنکھوں کا تارہ بن جاؤں اور خاص بن جاؤں۔ ہر رشتے میں، ہر تعلق میں، ہر راہ پر انسان کی یہی تو کوشش ہے کہ میں خاص بن جاؤں، میں اسپیشل ہو جاؤں اس کے لیے، جس سے میں تعلق رکھتا ہوں وہ میرے لیے ایک اسپیشل معاملہ کرے، میرے لیے خاص معاملہ کرے۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کا تو وعدہ یہ ہے کہ جب اللہ سے کسی کا تعلق خاص ہو جائے تو اللہ اس بندے کا اعلان حضرت جبریل کو بلا کے فرماتا ہے، جبرائیل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو۔ پھر حضرت جبریل سے کہا جاتا ہے آسمانوں کے فرشتوں میں اعلان کر دو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے، سارے فرشتے اس سے محبت کریں، یہاں تک کہ آسمان و زمین کی ایک ایک مخلوق اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے، اور سمندروں کی مچھلیاں، فضاؤں کے پرندے اس کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کرنے لگتی ہیں۔ ایک ایمان والے کی، ایک لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کی، ایک اللہ کو ایک اور رسول اللہ کو رسول ماننے والے کی سب سے پہلی خواہش یہی ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کے خاص بن جائیں اور اللہ ہمیں اپنا خاص بنا لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے خاص بندے کون سے کام کرنے سے بنتے ہیں اور کون سے کام نہیں کرنے سے ہم اللہ کے خاص بندوں میں سے خارج ہو جاتے ہیں۔ پہلی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے فرمایا عباد الرحمن، اور رحمان کے کچھ خاص بندے ہیں جن کی کوالٹیز یہ ہیں، جن کی صفات یہ ہیں، جو یہ کام کرتے ہیں وہ رب کے خاص بندے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام اللہ رب العزت نے فرمایا یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر عاجزی کے ساتھ دبے پاؤں چلتے ہیں، متکبرانہ انداز میں نہیں چلتے۔ ان کے مزاج کے تمام امور میں تواضع اور انکساری ہوتی ہے۔ جب وہ زمین پہ چلتے ہیں تو ان کی نہ چال سے، ان کے نہ ہاؤ بھاؤ سے، نہ ان کے انداز سے، نہ ان کے طریقے سے، نہ ان کے ایٹیٹیوڈ سے، نہ ان کی رفتار سے، نہ ان کی باڈی لینگویج سے ایسا نہیں لگتا کہ ان کو کوئی بھی اپنے اندر بڑائی محسوس ہوتی ہے، بلکہ وہ اس طرح چلتے ہیں کہ ان کی چال میں متانت، ان کی چال میں سنجیدگی، ان کی چال میں عاجزی، ان کی چال میں انکساری، ان کی چال میں چھوٹا پن، ان کی چال میں ایک میانہ روی نظر آتی۔ یہ ایک چیز اللہ رب العزت نے گویا اتنا بڑا خاکہ کھینچ کر کے ایک چھوٹے سے جملے میں رکھ دیا کہ گویا سمندر کو رب کریم نے ایک کوزے میں سمیٹ دیا۔ یمشون علی الارض ہونا، وہ زمین پر بہت میانہ روی کی چال چلتے ہیں اور بہت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ مسئلہ صرف یہ نہیں ہے، جب اس آیت کی تفسیر میں ہم جائیں گے تو یہ صرف اس بات پر ہی بات ختم نہیں ہو جاتی کہ چال میں میانہ روی ہو، ہر کام میں اللہ رب العزت نے اس آیت سے تکبر کو ختم کیا ہے۔ میرے خاص بندے وہ ہیں جن کے دل میں کوئی تکبر نہ ہو، جن کے عمل میں کوئی تکبر نہ ہو، جن کی ذات سے کوئی تکبر کا اور متکبرانہ انداز کا ظہور نہ ہوتا ہو۔ آج ہم غور کریں، کیا اس بیماری میں ہم مبتلا ہیں؟ پہلی چیز جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے لیے بیان فرمائی، کیا وہ ہم میں پائی جاتی ہے؟ اس کو حاصل کرنا جتنا آسان ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکالنا بھی اتنا مشکل ہے۔ اس صفت کو پانے کے لیے باضابطہ اللہ کے ولیوں نے محنت کی ہے، علماء کرام نے محنت کی ہے، اللہ کے زاہد و عابد بندوں نے محنت کی ہے کہ ہمارے اندر سے یہ کبر کا، تکبر کا اور غرور کا اور یہ بڑے پن کا اور بڑائی کا مادہ نکل جائے۔ آج دیکھنے میں یہ آتا ہے، میں اپنے آپ کو شامل کر کے کہہ رہا ہوں، عام ماحول میں کبر، تکبر عام سی بات ہو گئی اور لوگ اب اس کو شاید ہی سمجھتے ہی نہیں ہیں کہ یہ کوئی گناہ ہے۔ آپ اگر غور کریں تو اس دھرتی پہ سب سے پہلا گناہ، گویا کہ اللہ کی نافرمانیوں میں سب سے پہلی نافرمانی اور سب سے پہلا گناہ اگر کوئی وجود میں آیا ہے تو وہ یہ تکبر کا گناہ ہے۔ ابلیس نے اللہ کے سامنے جس گناہ کا التزام کیا، وہ گناہ کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، اسجد لآدم، آدم کے سامنے جھک جاؤ۔
اس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اور اپنے آپ کو اپنی بڑائی بیان کی اور تکبر کیا، اور یوں کہا میں انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، ارے میں تو اس سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے بنا ہے، آگ اوپر جاتی ہے مٹی نیچے آتی ہے، جو اوپر جائے وہ بڑا ہے، جو نیچے آئے وہ چھوٹا ہے۔ یہ وہ پہلا گناہ ہے جو اس روئے زمین پر ہوا، یہ اس پوری انسانی پروسیس میں اگر کوئی گناہ ہوا تو وہ تکبر ہے۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم اپنے کانوں سے سنتے ہیں اور آنکھوں سے دیکھتے ہیں، ہر ایک دوسرے سے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میں تم سے کم ہوں، اس کی یہ ہمت کہ وہ میرے بارے میں یہ بات کر لے، اس کی اوقات کیا ہے، وہ ہے کیا میرے مقابلے میں۔ اب یہ تکبر کبھی طاقت پہ ہوتا ہے، یہ تکبر کبھی مال پہ ہوتا ہے، یہ تکبر کبھی حسن و جمال پہ ہوتا ہے، یہ تکبر کبھی انسان کے اپنے اعمال پہ ہوتا ہے، اپنے دین پہ ہوتا ہے۔ تکبر کی اتنی قسمیں ہیں اور اتنی باریک باریک قسمیں ہیں کہ اگر ہم اس میں غور کریں تو یقین جانیں پھر ہماری آنکھیں کھلیں گی۔ اور یہ انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ آج تک کسی تکبر کرنے والے نے، بڑائی دل میں رکھنے والے نے یہ کہا ہی نہیں کہ میں متکبر ہوں۔ وہ تو یہ کہتا میری حقیقت ہے میرے پاس مال، میں سچائی کے ساتھ ہوں، میرے پاس طاقت ہے، اور میرا فرض ہے کہ میں دوسرے کے لیے لکھوں، بولوں، کہوں، سناؤں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور اس کی یہ حیثیت ہے، اس کی یہ اوقات ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میرے نبی کے امتیوں، ایمان والو، اس گناہ نے ہمیں کس انجام تک پہنچا دیا ہے، شاید اگر ہم غور کرنے پر آئیں تو ہمیں اپنے آپ میں شرمندگی کا گھونٹ پینا پڑے گا۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی، شعب الایمان میں 8140 نمبر پر یہ حدیث ہے۔ فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرے، جو اللہ کے لیے جھکنے کی عادت ڈالے، جو اللہ کے لیے انکساری کا معاملہ کرے، اللہ کے لیے آج ہم غور کریں، ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اللہ ہے اس میں۔ اگر ہمارے سامنے اپنے مطلب کا کوئی کام ہوتا ہے تو دوسروں کے سامنے اس طرح ہم ملتے ہیں کہ گویا ہم سے زیادہ اس سے محبت کوئی نہیں کرتا، بڑا مسکرا کے، بڑا جھک کر، بڑے آداب کے ساتھ، بڑے القاب کے ساتھ، گویا ہمارا اس کے ساتھ نہ جانے صدیوں کا معاملہ ہے۔ اور جب ہمارے سامنے وہ بندہ آئے جس سے ہمارا مطلب نہ ہو، جس سے ہمارا کوئی نفع نہ ہو، جس سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، جس سے ہمارا کوئی بھی ایسا خیر کا معاملہ نہ ہو جس سے ہمیں کوئی نفع پہنچ سکتا ہو، وہ بندہ آیا، ہم یہ 4 انگلیوں سے مصافحہ کرتے ہیں اس سے اور یوں منہ پھیر لیتے ہیں گویا کہ ہمارے اس کا ساتھ کوئی ایمانی رشتہ ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے جملہ اس میں لگایا من تواضع للہ، اللہ کے لیے، چونکہ جو اللہ کے لیے اچھائی کا معاملہ کرے گا، جو اللہ کے لیے جھکے گا، جو جھکنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کے سامنے بچ جائیں، جھکنے کا مطلب یہ ہے عزت دیں اس کو اور اپنے آپ کو کمتر سمجھیں، اس کو اپنے سے افضل سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ یہ میرے نبی کا امتی ہے، یہ میرے نبی کا ماننے والا، یہ اللہ کا ماننے والا، میں اس کے ساتھ اتنا اچھا معاملہ کروں کہ یہ ہو سکتا ہے مجھ سے قیامت میں بازی لے جائے اور مجھ سے آگے نکل جائے، اور افضل یہ مجھ سے ہے، میں اس سے کمتر ہوں، یہ مجھ سے برتر ہے۔ ہم نے تو جو دیکھا ہے اور جو دیکھ رہے ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ یہی ہے کہ اب معاملات لوگ چہروں کی بنیاد پہ کرنے لگے۔ اگر ملنا ہے اچھے سے تو اس سے کہ جس سے ہمارا مطلب ہے، اور جس سے مطلب نہ ہو اس سے ہم اچھے سے نہیں ملتے، ہمارے چہرے پہ مسکان نہیں ہوتی، ہمارے ماتھے پہ کوئی کھلاوٹ نہیں ہوتی، ہمارے انداز میں کوئی محبت کا پہلو نہیں ہوتا، بلکہ زیادہ تر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ ترش روئی کا معاملہ ہمارے سامنے ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا من تواضع للہ،
اللہ کے لیے جو تواضع اختیار کرے گا، اللہ کے لیے کیسے کرے گا؟ اللہ کے لیے ایسے کرے گا کہ اس کا سب کے ساتھ معاملہ یکساں ہوگا۔ اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے، اللہ ہمیں ایسا ہی بنا دے کہ ہمارا سب کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کی خاطر یکساں معاملہ ہو جائے، ذاتی اغراض اور ذاتی مفاد کی بنیاد پر ہمارے معاملات الگ الگ نہ ہوں۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من تواضع للہ رفعہ اللہ، اللہ رب العزت کے لیے جو تواضع اختیار کرے گا، جو سب کے ساتھ یکساں معاملہ کرے گا، جو تکبر نہیں کرے گا، متکبرانہ انداز میں بات نہیں کرے گا، اس کے ہاؤ بھاؤ سے، اس کے ایٹیٹیوڈ سے، اس کے کردار، اس کے انداز سے، ملنے کے، گفتگو کے، معاملات کے انداز سے کوئی تکبر نہ ہو، بلکہ اس کے ساتھ عاجزی ہو، فرمایا رفعہ اللہ، اللہ رب العزت اس کو بلند فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَهُوَ فِي نَفْسِهِ صَغِيرٌ وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيمٌ، حقیقت یہ ہے کہ ایسا آدمی اپنے دل میں تو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، میں کچھ نہیں ہوں، حقیقت میں وہ یہ کہتا ہوتا ہے میں کچھ نہیں ہوں، اور اس کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ میں کچھ نہیں ہوں، اور واقعی ہم کچھ نہیں ہیں۔ ارے بھائی ہم ہیں، اللہ نے ہمیں بنایا، اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا کیا، اور یہ سب کچھ ایک دن وہ آئے گا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کوئی چیز نہیں ہوگی، سب ختم ہو جائے گا۔ تو یقیناً ہمارے دل میں یہی ہونا چاہیے۔ فرمایا جس کے دل میں اس طرح کی کیفیات ہوں، اس طرح کی سچویشنز ہوں، اس طرح کے اس کے دل کے خیالات ہوں، وفی نفسہ صغیر، کے دل میں اپنے آپ کو حقیقت کے اعتبار سے وہ سب سے چھوٹا سمجھتا ہو، سب سے کم تر اپنے آپ کو سمجھتا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کی نگاہ میں اللہ رب العزت اسے عظیم بنا دیتا ہے۔ اب یہاں پر ایک نقطہ ہے، اور وہ یہ کہ اب ہم اگر اپنے دل میں اپنے آپ کو اس لیے چھوٹا سمجھیں کہ لوگ ہمیں بڑا سمجھنے لگیں، یہ بھی تکبر ہو جاتا ہے، یہ بھی ایک طرح کا کبر ہے کہ ہم اس لیے مقصد للہ، لابتغاء اللہ، لرضا اللہ، اللہ کے لیے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہم چھوٹے ہیں، کوئی ہمیں بڑا مانے یا چھوٹا مانے اس لیے نہیں، کون کیا کہتا ہے اس لیے نہیں، بلکہ حقیقت کے اعتبار سے اپنے دل میں جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے، کمتر سمجھتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے نہ جانے میرا انجام کیا ہوگا، نہ جانے میری آخر کیا ہوگی، نہ جانے میری زندگی کے آخری ایام کن حالات میں گزریں گے، اور کل قیامت میں میرا نام اعمال جب پیش کیا جائے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا مانگا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان فرما دینا، جبکہ اللہ کے نبی شفاعت فرمائیں گے، لاکھوں کروڑوں لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت میں جائیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا پانی پلائیں گے، اللہ کے نبی امت کی سفارش کریں گے، وہ نبی جو خود معصوم عن الخطا ہیں، کوئی خطا میرے نبی سے نہیں ہوئی، اللہ کے نبی معصوم ہیں، وہ نبی اللہ سے دعا کرتے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ محمد کا حساب آسان فرما دینا۔ در حقیقت یہ سبق ہے کہ کل قیامت میں اگر حساب لے لیا گیا تو پھر معاملہ بہت نازک ہو جائے گا۔ آگے فرمایا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وَمَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللَّهُ، اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اس کو ذلیل فرما دے گا۔ فَهُوَ فِي أَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيرٌ وَفِي نَفْسِهِ كَبِيرٌ حَتَّى لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ أَوْ خِنزِيرٍ۔ فرمایا اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایک وہ شخص ہے جو تکبر کر رہا ہے، اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے دل میں ہی اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھ رہا ہے، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں، میں یہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کی نگاہ میں وہ بہت چھوٹا ہوتا ہے، اور یہاں تک ہوتا ہے کہ ایک وقت آتا ہے متکبر کے لیے کہ متکبر اللہ کی نگاہ میں بھی اور بندوں کی نگاہ میں بھی، حدیث میں الفاظ ہیں کلب اور خنزیر، کلب کے معنی کتا اور خنزیر سو خنزیر ہوا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آتا ہے متکبر اس درجے کو پہنچ جاتا ہے کہ ایک وقت میں آ کے وہ خنزیر اور کتے سے بھی زیادہ گر جاتا ہے۔ کیا مطلب
ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، یعنی متکبر اپنے کبر کی وجہ سے ایسے کام بھی کر گزرتا ہے جو ان جانوروں سے بھی توقع نہیں کیے جا سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں تکبر اور تواضع کے بارے میں بڑی تفصیلی بات بیان فرمائی، جو ہمارے لیے سمجھنے کو کافی ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من تواضع لأخیہ المسلم رفعہ اللہ ومن ارتفع علیہ وضعہ اللہ۔ جو شخص اپنے مسلمان بھائی کے سامنے تواضع اختیار کرے، اللہ اسے بلند فرما دیتا ہے، اور جو شخص اپنے آپ کو بلند کرنے کے لیے تکبر اختیار کرے، اپنے آپ کو بلند کرنے کے واسطے کبر میں مبتلا ہو، اللہ اسے ذلیل و خوار فرما دیتا ہے۔ فرمایا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہ اللہ رب العزت نے ذلیل کیا ہے تکبر کرنے والے کو، اور عزت عطا فرمائی ہے تواضع اختیار کرنے والے کو۔ من تکبر تعظما وضعہ اللہ ومن تواضع للہ تخشعا رفعہ اللہ۔ جو شخص اپنی بڑائی سے تکبر کرے، اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو شخص خشوع و خضوع کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے بلند فرما دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم اس طرح جب روایات کو دیکھتے ہیں تو آنکھیں کھل جاتی ہیں کہ ہم کہاں ہیں اور ہم کس طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تکبر کی علامات قرآن کریم میں جو بیان فرمائی گئیں، اس کو سمجھنے سے پہلے ہم ایک اور چیز سمجھ لیں کہ تکبر یہ ایک لفظ ہے، اور اس کی جو ترتیب ہے وہ اس طرح ہے کہ ایک ہے عجب، ایک ہے کبر، ایک ہے تکبر، اور ایک ہے استکبار۔ یہ بڑی باریک چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے۔ عجب یہاں سے کبر کی ابتدا ہوتی ہے، اور کبر اس سے تکبر کی ابتدا ہوتی ہے، اور تکبر اس سے استکبار کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ چار تعبیرات ہیں، یہ چار الفاظ ہیں، اس کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ عجب کیا چیز ہے؟ فرمایا عجب یہ ہے کہ عجب میں انسان صرف اپنی اچھائیوں پہ نظر کرتا ہے، برائیوں پہ نظر نہیں کرتا۔ صرف اپنی اچھائیوں پہ نظر کرے گا۔ اب اچھائیوں پہ جب انسان کی نگاہ ہوگی اور برائیوں پہ اپنی ہی نگاہ نہ ہوگی، تو پھر تو یہ ہوا کہ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ صرف اپنی اچھائیوں پہ نظر، اپنی برائیوں پہ کوئی نظر نہ ہو۔ جو انسان اپنی اچھائیوں پہ نظر رکھتا ہو اور برائیوں پہ نظر نہ رکھتا ہو، یہ عجب میں مبتلا ہے، اور یہ اتنی بھیانک بیماری ہے کہ انسان اس عجب کے بعد آہستہ آہستہ چند دن اس بیماری میں مبتلا ہوگا اور کبر کی طرف چلا جائے گا۔ یہ کبر، جب کبر شروع ہوتا ہے تو کبر کہتے ہیں کہ اچھائیوں کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو دوسرے سے افضل سمجھنا، کہ میرے اندر یہ چیز ہے اور اس کے اندر یہ چیز نہیں ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بلند ہوں، میں اس سے اعلیٰ ہوں۔ یہ کبر ہے۔ ابھی جتلانا نہیں، بلکہ اپنے دل میں سمجھنا۔ اپنی اچھائیوں پہ فوکس کر رہا ہے انسان، یہ عجب ہے۔ اپنی برائیوں پر، اپنے عیوب پر، اپنی کمیوں پر، اپنے گناہوں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنی خطاؤں پر اس کی نگاہ نہ ہو، اور صرف اپنی اچھائیوں پہ ہو کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا، اور جو اس سے خطائیں ہو رہی ہیں اس پر اس کی نگاہ نہ ہو۔ یہ عجب ہے۔ اور انہی اچھائیوں کی بدولت جب وہ دوسرے سے اپنے آپ کو افضل سمجھنا شروع کر دے تو یہ کبر ہے۔ اور اسی کبر کو جب وہ جتلانا شروع کر دے اپنے افعال سے، اپنے اعمال سے، اپنے اقوال سے، یا تو منہ سے، یا اپنے کسی عمل سے، یا اپنے کسی طور طریقے سے، اگر وہ جتلانا شروع کر دے کہ میں اس سے افضل ہوں، اور لوگوں میں اس بات کو باور کرانا شروع کر دے کہ میں اس سے افضل ہوں، وہ مجھ سے کم تر ہے، وہ حقیر ہے، اور میں اس سے افضل ہوں، اس کے پاس یہ چیز نہیں ہے اور میرے پاس یہ ہے، وہ حقیر ہوا اور میں اس سے افضل ہوا، اس کا نام تکبر ہے۔ اور اسی تکبر میں آ کے انسان پھر اپنی منمانی جب فیصلے شروع کر دیتا ہے، میری مرضی میں جو چاہے کروں، میں قابل ہوں،
میری مرضی، میں جو چاہے فیصلہ کروں، میں اس لائق ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے کچھ پوچھنے کی۔ فرمایا یہ استکبار ہے، اور یہ چاروں چیزیں انسان کو آخرت اور دنیا کے اعتبار سے ہلاک کرنے والی۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ جو حکیم الامت تھے اور بہت بڑے ان دلوں کے امراض کے ماہر کہے جاتے تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ تکبر، یہ کبر ام الامراض ہے، یہ بیماریوں کا گھر ہے، یہ بیماریوں کا سمندر ہے۔ اس ایک بیماری سے ہزاروں بیماریاں جنم لیتی۔ اگر انسان کے اندر تکبر ہے کہ میں اس سے افضل ہوں اور وہ حقیر ہے، وہ مجھ سے کمتر ہے، اب وہ یہ کرے گا کہ وہ اگر اس سے کوئی افضل نظر آئے گا تو حسد کا مادہ پیدا ہوگا، حسد کی طرف چلا جائے گا۔ اور حسد اپنے آپ میں اتنی خطرناک چیز ہے کہ وہ انسان کے اعمال کو اور اس کی زندگی کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں حسد ایسی بیماری ہے کہ انسان حسد کی آگ میں اپنے آپ ہی جلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اور حسد کی ابتدا ہوتی ہے تکبر سے۔ مجھ سے آگے کیسے بڑھ گیا کوئی، کیسے ہی افضل ہو گیا۔ آج بہت بڑی پریشانی امت مسلمہ میں یہی پائی جاتی ہے کہ کوئی اپنے سے آگے دوسرے کو دیکھنا برداشت نہیں کرتا، نہ مال میں، نہ عزت میں، نہ ہی کسی کاروبار میں۔ ذرا سی چیزوں میں جب انسان دیکھتا ہے کہ یہ آدمی مجھ سے آگے نکل گیا تو وہ پہلے سے چونکہ تکبر میں مبتلا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے یہ مال میرے ہاتھوں کا کمایا ہوا ہے، یہ عزت میں نے کمائی ہے، یہ شہرت میں نے کمائی ہے، میری وجہ سے ہوئی ہے، مجھ میں کوئی لال و گوہر لگے تھے، اب یہ مجھ سے آگے کیسے نکل گیا۔ یہ بھول جاتا ہے کہ جو کچھ تجھے ملا وہ اللہ رب العزت کی عطا کردہ نعمت تھی، اور وہ جس کو چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے۔ اب چونکہ اس کے دل میں پہلے سے تکبر ہے، میرے بھائیو یہ بات میں کسی کو نہیں کہہ رہا ہوں، میں خود کے لیے اور ہر ایک کے لیے کہہ رہا ہوں۔ یہ وقت ایسا ہے کہ امت مسلمہ کا شیرازہ بکھرا ہے، اور جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے ہر انسان اپنے آپ میں بے اختیار ہو گیا۔ کسی غلط خبر کو اتنا غیر نہیں پھیلاتے جتنا ہم پھیلاتے ہیں، حق سمجھ کے کہ ہم قابل ہیں، ہم کمنٹس کریں گے، ہم لکھیں گے، ہم بولیں گے۔ ہمیں یہ شعور ختم ہو گیا کہ امت کے لیے اس وقت کون سی باتیں ایسی ہیں جو کرنا بہت ضروری ہیں، اور کون سی باتیں ایسی ہیں کہ ہمارے قابل ہونے کے باوجود ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ ایک طوفان ہے پورے دنیا میں، سوشل میڈیا پر سب سے زیادہ ناشائستہ اگر کوئی بات کرنے والے ہیں وہ ہمارے نوجوان ہیں، معاف کرنا، اور وہ حقیقت میں انسان کے عاجزی اختیار نہ کرنے کے نتیجے میں چیزیں آ رہی ہیں۔ اگر ہم نے اس بیماری پر اپنے آپ کو غور کر کے کنٹرول نہیں کیا، یہ بیماری اتنی خطرناک ہے کہ اس کو بیماریوں کا گھر کہا گیا تکبر کو، اور یہ تکبر ہمیں آخر ذلیل و خوار کر کے چھوڑے گا۔ تکبر کسی کو قبول نہیں کرنے دیتا، تکبر کسی کو اپنے سے اپنے قریب نہیں آنے دیتا۔ آج رشتہ داریاں چھوٹ رہی ہیں کس لیے؟ خاندان میں ایک کے پاس پیسہ آیا، وہ ایک دم سے اپنے رشتہ داروں سے الگ ہوا، وہاں بیٹھے گا جا کے، وہ سمجھتا ہے یہ میرے اسٹیٹس کے لوگ ہیں۔ یہ کیوں کرتا ہے؟ اس لیے نا کہ اس کے دل میں یہ احساس ہے کہ میں مال کے اعتبار سے بہت بڑا ہوں، یہ مال میں نے کمایا، میرے رشتہ دار، میرے خاندان والے جن پہ مال نہیں ہے میں ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتا، یہ میرے لیول کے لوگ نہیں ہیں۔ لیول تو ہمارا یہ ہے کہ ایک ناپاک پانی سے ماں کے پیٹ میں پیدا ہو، ماں کے پیٹ میں نہ جانے کتنی گندگیوں کے بیچ اللہ نے ہمیں پالا اور دنیا میں پیدا کیا، اور آخر ہماری مٹی ہے، اور وہ بھی پتہ نہیں کہ قبر کس کو نصیب ہے اور نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ کبر انسان کو اس طرح برباد کر دیتا ہے۔ اب اگر ہم غور کریں تو کبر انسان کے دل میں پہلی چیز پیدا کرتا ہے، کوئی آگے بڑھے گا، حسد۔ حسد کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی انسان کسی سے آگے بڑھ جائے، اس کے آگے بڑھنے سے دل کا دکھنا، پریشان ہونا، اور اس کے آگے بڑھنے کے معاملات کو روکنے کی کوشش کرنا۔
اب یہ حسد جب انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں بڑھ گیا مجھ سے آگے، یقین کریے یہ حقیقت یہ ہے کہ یہ حسد در حقیقت اللہ کے فیصلے پہ اعتراض ہوتا ہے. یہ حقیقت اللہ کے فیصلے پہ انگلی اٹھانے کے مانند ہوتا ہے کہ اللہ تو نے مجھ سے پوچھے بغیر کیوں دے دیا اس کو یہ مال، یہ بات تو ہوئی، تو نے اس کو عزت کیوں دے دی، مجھ سے پوچھتا ہے یا اللہ، نعوذ باللہ العیاذ باللہ. اللہ ہم سے پوچھے گا، ہماری مرضی سے لوگوں کو اللہ رب العزت دے گا، ہم سے اللہ رب العزت اپنے فیصلوں میں نعوذ باللہ العیاذ باللہ مشورہ کرے گا. وہ مالک الملک ہے، وہ مالک الانس والجن ہے، وہ خالق الانس والجن ہے، وہ ساری کائنات کا مالک. اور اس نے کہہ دیا قرآن میں، جس کو جتنا چاہوں گا عطا کروں گا، وہ جتنا چاہے گا مال، دولت، عزت، قوت، طاقت، آل، اولاد، گھر بار، جو کچھ چاہے گا وہ جس کو جتنا چاہے گا اتنا عطا کرے گا. حسد کرنے والا در حقیقت اللہ کے فیصلے پہ اعتراض کرنے والا ہوتا ہے، اس لیے اس کے دل سے نور ایمانی ختم ہو جاتا ہے. پھر یہ کوششیں شروع کرتا ہے کہ کسی صورت سے میرا نفع ہو یا نہ ہو، لیکن جس کے بارے میں یہ مجھ سے آگے بڑھا یہ ختم ہو جائے. کتنا عجیب سودا ہے انسان کا کہ پہلے تکبر میں مبتلا ہوئے، پھر حسد میں مبتلا ہوئے، اور حسد میں مبتلا ہو کہ میرا مال بچے یا نہ بچے لیکن یہ برباد ہو جائے، اس کی عزت ختم ہو جائے، اس کی دولت ختم ہو جائے، اس کا مال ختم ہو جائے، اس کا کاروبار ختم ہو جائے. یہ کیسے بڑھ گیا؟ میرے عزیزو، میرے بھائیوں، ہم سب اپنے دلوں پہ غور کریں. اللہ کی رحمت بہت دور نہیں ہے، ہمارے بہت قریب ہے. حالات کی تبدیلی بہت قریب ہے. ہمارے ہی اندر مجسمین کچھ کمیاں ہیں جو ہمیں بہت غور و فکر کر کے اپنے اندر سے نکالنی ہوں گی، محنت کر کے. ولی کامل اور اللہ کے نیک بندے، علماء ربانیین کا سہارا لے کر، ان کی صحبتیں اختیار کر کے، ان سے مشورے کر کے، محنت کر کے، جو رستے وہ بتائیں ان رستوں پہ چل کے ہم جب تک اپنے دل کو درست نہ کر لیں گے اس وقت تک ہماری زندگی درست نہیں ہو سکے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ دل انسان کے جسم میں جو ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اگر یہ درست، ساری زندگی درست، سارا جسم درست. اور اگر یہ ذرا سا گڑبڑا جائے تو سارا جسم انسان کا گڑبڑا جاتا ہے. اگر یہ صالح ہو جائے، یہ درست ہو جائے، پورا کا پورا جسم اور انسان کی زندگی درست ہو جائے گی. اور اگر یہی فاسد ہو جائے، اگر اسی میں بگاڑا جائے، اگر اسی کے اندر نجس خیالات کا منبع بن جائے تو پھر انسان کی زندگی بھی اکارت ہو جائے گی اور ناکارہ بن جائے گی، اور اس کا جسم بھی ناکارہ ہو جائے گا. اسی سے تکبر سے پیدا ہوتا ہے کینہ. کینہ کیا ہوتا ہے؟ کسی نے ہمیں تکلیف پہنچائی، کسی سے ہمیں دکھ پہنچا، کسی کی بات سے، قول سے، فعل سے، عمل سے، ایٹیٹیوڈ سے، اس کے کردار سے، اس کے چال چلن سے ہمیں دکھ پہنچا. اب ہم نے اپنے دل میں وہ بات رکھ لی اور انتقام کا جذبہ اپنے دل میں رکھا کہ کبھی موقع آیا میں اس سے بڑھ کے اسے دکھ پہنچاؤں گا. نتیجہ یہ ہوا کہ دل میں گھٹن ہونے لگی اس کے نام سے، اور یہ جو گھٹن ہے، یہ جو گھٹن کی کیفیت، اسی کا نام کینہ ہے. اب اس گھٹن کے نتیجے میں کبھی اس کو تکلیف پہنچی کوئی، اور اس کی تکلیف سے جو ہمیں خوشی ہوئی اس کا نام ہے بغض، کینہ، حقد. فرمایا جس کے دل میں یہ بغض ہے، یہ کینہ ہے، اس کی تو شب قدر کی عبادت بھی قبول نہیں ہے، اس کی تو کوئی مغفرت بھی نہیں ہو سکتی، چاہے وہ کعبے کے اندر جا کر بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کر لے تب بھی نہیں ہو سکتی. اور ان سب کی جو بنیاد نکلتی ہے اور جو ان سب کا منبع و مرکز ہے اور جو جڑ ہے اور اصل ہے وہ ہے تکبر. اسی طرح تکبر سے پیدا ہوتا ہے انسان کے دل میں تجسس کا مادہ. اسی طرح انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے دوسرے کو ہلاک کرنے کا مادہ. اور اسی طرح تکبر انسان کو لے کے جاتا ہے حرام راستوں پر، حلال سے ہٹا کے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس اسٹیٹس پہ ہوں، اگر نیچے آیا تو بے عزتی ہو جائے گی. وہ عزت اور ذلت کو دنیا کا معاملہ سمجھتا ہے.
اب وہ اپنے بڑائی کو بچانے کی خاطر ظلم بھی کرنا شروع کر دیتا ہے، اور ظلم کا شکار بھی لوگوں کو کرنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کے راستے میں جو آئے گا وہ اسے کچلتا چلا جائے گا، اسے اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ کون کیا کس حال میں گزرا، بلکہ وہ اپنی پوزیشن کو باقی رکھنے کی خاطر لوگوں کو کچلتا ہوا ہی چلا جائے گا۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ پر اللہ رب العزت کروڑوں رحمت نازل فرمائے کہ انہوں نے اس بات کو کھولا احیاء العلوم میں کہ یہ تکبر ام الامراض ہے، بیماریوں کا گھر ہے، بیماریوں کا یہ گڑھا ہے، یہ سمندر ہے، اور اس سے ہزاروں بیماریاں جنم لیتی۔ تکبر ہے کیا؟ اس کی علامت اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 3 بیان فرمائی۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں علامات ہو سکتی ہیں، موٹی موٹی طور پر اللہ رب العزت نے 3 بیان فرمائی، اور یوں فرمایا کہ سب سے پہلی علامت یہ ہے سورہ بنی اسرائیل میں آیت نمبر 37 میں وَلَا تَمْشِي فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین پر اکڑ کے نہ چلو، إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضِ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولًا، اکڑ کے چلنے سے تم زمین کو پھاڑ نہیں سکتے اور آسمان کی بلندیوں کو پہنچ نہیں سکتے۔ پتہ یہ چلا جو زمین میں اکڑ کے چلتے ہیں، جو زمین میں باضابطہ اپنی چال کو بناتے ہیں اور تصنع اختیار کرتے ہیں، اور وہ ایک فرضی انداز میں لوگوں پر ہاؤ بھاؤ بٹھانے کے لیے، لوگوں پر ایک رعب بٹھانے کے لیے اس طرح اپنی چال کو بناتے اور سنوارتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں کہ ہم کیا ہیں۔ فرمایا یہ تکبر کی علامت ہے، زمین پر اکڑ کے چلنا۔ دوسری علامت فرمائی وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، متکبر کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ جب بات کرے گا منہ چڑھا کے بات کرے گا، اکڑ کے بات کرے گا، گردن اکڑا کے بات کرے گا، اس کے رخسار چڑھے ہوئے ہوں گے، ماتھے پہ بل ہوں گے، اور اس کے چہرے سے غصہ ٹپک رہا ہوگا۔ لوگوں سے جب وہ بات کرے گا وہ ظاہر کرے گا اپنے انداز سے، اپنے بول سے، اور اپنے چہرے سے کہ ہاں میں کچھ ہوں، آنکھیں چڑی ہوں گی، ماتھا اکڑا ہوگا، گالوں پہ اس کے ایک کڑک پن ہوگا، آواز میں ترش روئی ہوگی، سخت الفاظ ہوں گے۔ فرمایا یہ تکبر کی دوسری علامت ہے۔ اس کا عکس یہ ہے کہ جو متواضع ہوگا، جو اللہ کا خاص بندہ ہوگا، وہ چلے گا تو نرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے چلتے تھے؟ آج ہمیں ہر چیز کو سیکھنے کی فکر ہے، ہم یہ سیکھ لیں نیا موبائل آیا اس کے فیچرز کیا ہیں، لیپ ٹاپ آیا اس کے فیچرز کیا ہیں، نئی ٹیکنالوجی کوئی آئی ہے وہ کیسے چلائی جائے۔ بھائیو، ہم نے سیکھا اور ہم سیکھ گئے، بچے سیکھ گئے، لیکن کبھی ہم نے اپنے گھر میں اس بات کا اپنے بچوں میں تذکرہ نہیں کیا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کیسی تھی۔ روایات میں آتا ہے جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو جھک کر چلتے اور اپنے قدم کو جما کے رکھتے، اور ایسے چلتے جیسے اونچے پہ سے نیچے کی طرف آ رہے ہوں۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال تھی۔ ہر ایک انسان اس ایکٹر کی چال کو، اس ایکٹر کے ہاؤ بھاؤ کو، اس ایکٹر کی نقل کو، میں اس کا فالوور ہوں، میں اس کا فین ہوں، میں اس کو لائک کر رہا ہوں، میں اس کو فالو کر رہا ہوں، وہ ہے میرا ماڈل۔ اس کائنات میں یاد رکھو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ کے پاک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین ماڈل پوری انسانیت کے لیے کوئی نہیں ہے۔ اس ماڈل کو اپنا کے دنیا اور آخرت کی کامیابیاں مقدر ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح بات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے فرماتے تھے، کیسے اللہ کے نبی بات کرتے تھے، ہمیشہ ہونٹوں پہ مسکراہٹ، چہرے پہ کھلاوٹ۔ جب آپ نے بات کی پورے متوجہ ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات فرماتے تھے۔ آج جیسے ہم بات کر رہے ہیں، ایک آیا ادھر سے یوں کان لگا دیا، ادھر سے کان لگا دیا، عجیب و غریب انداز ہے ہمارے گفتگو کرنے کے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی بھی آتا
جب وہ آتا تو اللہ کے نبی پورے طور پر اس کی طرف متوجہ ہوتے اور پوری طرح سے اس کی بات سنتے اور پھر اس کو تشفی بخش جواب دیتے۔ آج ہم کون سی زندگی جی رہے ہیں؟ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ہم نے تکبر والے انداز کو اپنا رکھا ہے اس دنیا میں رہ کر، اور ہم یہ سمجھتے ہیں ہماری شان ہے کہ چار لوگ ہم سے ادھر سے بات کر لیں، دو ادھر سے بات کر لیں اور ہم یوں گردن ٹیڑھی کر دیں تو سعر سے بنا۔ اور یہ حقیقت میں افریقن اونٹوں میں ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہا جاتا ہے سعر، اور یہ بیماری جب اونٹ کو لگتی ہے تو اس کی گردن اکڑ جاتی ہے۔ آج ہم بھی تو اسی طرح بات کرتے ہیں، یوں گردن ادھر کو ٹیڑھی کر دی، گردن ادھر کو ٹیڑھی کر دی، اور لوگ بات کر رہے ہیں۔ ایک انسان کا حق ہے کہ جب وہ آپ سے مخاطب ہو، جو وہ آپ کو ایڈریس آپ سے گفتگو کر رہا ہو، آپ اس کی طرف پورے متوجہ ہوں، ہم سب اس کی طرف متوجہ ہوں، اس کی بات کو سنیں، اس کو اہمیت دیں کہ وہ ہم سے بات کر رہا ہے، چاہے وہ ہم مولویوں سے مسئلہ پوچھے، چاہے وہ دنیا داروں سے بات کرے۔ اللہ کے نبی کے امتی تو سب ہیں، جہاں علماء اللہ کے نبی کے امتی ہیں وہاں عوام بھی تو اللہ کے نبی کے امتی ہیں۔ جتنا فالو کرنا ہمارے لیے ضروری ہے اتنا ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنا ہر امتی کے لیے ضروری ہے۔ یہ الگ بات ہے، علماء جانتے ہیں تو ان کو زیادہ کوشش کرنا چاہیے، جو نہیں جانتے انہیں بھی کوشش کرنا چاہیے۔ تو تکبر کے بجائے تواضع اور اللہ کے نبی کی سنت والے راستے اختیار کرنا۔ اور تیسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن کریم میں کہ تیسری بات ہے جو انسان کے تکبر کی علامت بنتی ہے کہ انسان زور زور سے اپنی بات کو سامنے والے پر دھاک بٹھانے کی خاطر بولے گا۔ بلند آواز دی اللہ نے کسی کو، چیخ چیخ کے بولے گا، بات بات پہ چیخ جائے گا، ماں باپ پہ چیخے گا، بھائی بہنوں پہ چیخے گا، ساتھیوں پہ چیخے گا، دھاک بٹھانے کی خاطر کہ میں کچھ ہوں، جبکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں یوں کہا وَغُضُضُ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز کو آہستہ رکھو۔ ہاں اگر کہیں پر زور سے بولنے کی حاجت ہے، آپ کو کسی کو بلانا ہے، آواز دینی ہے، بولے، لیکن یہ کہ ہم دھاک بٹھانے کی خاطر بول رہے ہوں، زور زور سے مجمع میں کہیں بیٹھے ہیں شادی میں چیخ چیخ کے بول رہے ہوں، یا ہم زور زور سے بول رہے ہیں۔ آج کل کیا ہوتا ہے، محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں، زور زور سے باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، میں اس لیے زور سے بول رہا ہوں تاکہ وہ بھی سن لے۔ یہی تو تکبر ہے، اور جان بوجھ کے پھر ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ سامنے والے کو تاکہ تکلیف پہنچے، اس کا دل دکھے ہمارے انداز گفتگو سے۔ یہ تین چیزیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کی، اور یہ وصیتیں ہیں جو اپنے بیٹے کو حضرت لقمان کر رہے ہیں کہ بیٹے اکڑ کے زمین پہ نہ چلنا، لوگوں کے سامنے ترش روئی سے بات نہ کرنا، چہرہ بگاڑ کے بات نہ کرنا، بیٹے بے ضرورت لوگوں کے سامنے زور زور سے بول کے دھاک بٹھانے کی خاطر بات نہ کرنا۔ یہ میرے بیٹے، یہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج ہم بھی تو ماں باپ ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا سبق دے رہے ہیں؟ آج ہمارے بچوں کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو اللہ کے نبی کی تعلیم سے باخبر کر رہے ہیں اپنے گھر میں؟ کیا ہم اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں کہ بیٹے یہ والے معاملات کرو گے تو یہ اللہ کی نگاہ میں غلط ہیں؟ آج ہم اپنی نسل نو کی جو تعمیر کر رہے ہیں، جو ہماری نئی نسل ڈیولپ ہو رہی ہے، یقین جانے ہم اپنی آنے والی نسل کو کچھ نہیں دے پا رہے ہیں، اور یہ اتنا بھیانک معاملہ ہے۔ ہم کہیں نہ کہیں ماں باپ ہو کر، گارجنس ہو کر، ہم ان کے ذمہ دار ہو کے اپنی نسل کو اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات سے بالکل نہ آشنا رکھیں۔ ہمارے گھر میں بچے کے کاندھے پر بڑے بڑے بیگ ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہیں، ابھی اس کا وزن اتنا نہیں ہوتا جتنا اس کے بیگ کا وزن ہو جاتا ہے، اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جلدی سے پڑھنا لکھنا شروع کر دے۔ یاد رکھیے گا، ایسی تعلیم، ایسا علم، ایسا فن، ایسی نالج، ایسی کوالٹی، ایسی ترقی اور ایسی بلندی جو اللہ سے دور کر رہی ہو، رسول اللہ سے دور کر رہی ہو، یہ فتنے اور یہ اللہ کی طرف سے پکڑ کے سوا اور کچھ نہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، بڑی عجیب و غریب حدیث ہے، دل کو ہلا دیتی ہے۔ مسند احمد میں 5995 نمبر پہ یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته لقي الله وهو عليه غضبان۔ جو شخص بھی اپنے دل میں اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا اور اپنی چال میں اتراہٹ پیدا کرے گا، اترا کے چلے گا، چاہے مرد ہو یا عورت۔ آج اترانا، بنا کر کے چلنا قدرتی چال ہے کہاں؟ ہماری بہنیں، ہمارے بھائی سب وہ چالیں اختیار کر رہے ہیں جو ہماری کریٹ کی ہوئی ہیں، جو ان کے کریشن ہم نے خود کیے ہیں، جن کو ہم نے بنایا ہے۔ فرمایا وَيَخْتَالُ فِي مَشْيَتِهِ، بنا کے چلے گا، لقی اللہ وهو علیہ غضبان، وہ رب جو بڑے بڑے پاپیوں کو کل قیامت میں معاف کر رہا ہوگا، وہ رب العزت کل قیامت میں ایسے بندوں پہ اپنے غضب کو نازل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، آج ہمارے پاس اللہ رب العزت نے موقع دیا ہے کہ ہم اپنے اپنے دل پر غور کریں اور اپنے اندر کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارا اندر کس طرح آج بگڑنے کی کگار پہ ہے۔ ہم اس طرف توجہ ہی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم نے اپنے اندر سے شکر والی کیفیت کو بہت دور کر دیا۔ تکبر ختم کیسے ہوگا؟ تکبر ختم ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرنے سے اور ان کا شکر ادا کرنے سے، کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، میرا دیا ہوا نہیں۔ جیسے حضرت ذنون مصری رحمت اللہ علیہ جب بھی وعظ فرماتے لوگ ان کی تعریف کرتے، کچھ دنوں تک تو منع کیا کہ بھئی تعریف نہ کیا کرو، یہ اچھی چیز نہیں ہے، منہ پہ تعریف کرنا بری بات ہے۔ ایک وقت آیا کہ حضرت ہنسنے لگے، جب لوگ تعریف کرتے تو ہنستے، یہ ہم نہ کریں۔ ایک مثال ہے سمجھنے کے واسطے۔ شاگردوں نے پوچھا حضرت لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو تکبر ہو گیا، اپنی تعریف پر آپ ہنس رہے ہیں؟ کہنے لگے نہیں، جب لوگ تعریف کرتے ہیں یہ مانتے نہیں، اب میں فوراً اس بات کو اللہ کی طرف موڑ دیتا ہوں کہ یہ میری تعریف نہیں کر رہے بلکہ یہ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اللہ اگر مجھے بولنے کی طاقت نہ دیتا تو میں کیسے بول لیتا؟ اللہ اگر مجھے ہمت نہ دیتا تو میں کیسے بول لیتا؟ اللہ اگر مجھے توفیق نہ دیتا تو میں کیسے بول لیتا؟ یہ تو اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، میری تعریف کہاں ہے؟ چونکہ سب کچھ تو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ یہ سوچ اگر انسان کی ہو تو انسان کے اندر سے پھر کبر نہیں ہوتا بلکہ اللہ کی نعمتوں پہ شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب تک شکر کی کیفیت نہ ہو جائے تو پھر انسان اپنی ان تمام بری اور بھیانک قسم کی بیماریوں سے محفوظ نہیں ہو پاتا۔ شیطان نے کیا کہا تھا جب اللہ کی دربار سے راندہ درگاہ ہوا اور نکالا گیا تو یوں کہا تھا ثم لآتینہم من بین ایدیہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں آؤں گا ضرور بھی ضرور، من بین ایدیہم ومن خلفہم، ان کے آگے سے بھی آؤں گا، ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، اور انہیں بھٹکانے کی ہر ممکن کوشش کروں گا اے اللہ تیرے راستے سے۔ پھر اپنے آپ ہی کہنے لگا لا تجدو، لیکن میں جن کے اندر شکر کرنے کا مادہ ہوگا اور اللہ تیری نعمتوں پہ شکر کرنے والے ہوں گے ان پہ قابو نہیں پا پاؤں گا، ان میں سے اکثر میرے چنگل سے نکل جائیں گے۔ آج ہم اگر شکر ادا کرنے لگیں یہ سوچ کر کہ جو کچھ دیا ہے اللہ تو نے دیا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، میں تیرا شکر گزار بننا چاہتا ہوں، تو اللہ قرآن میں یوں فرماتا ہے ما يفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، اگر تم شکر ادا کرنا شروع کر دو تو تمہارا رب تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی تکبر کیا ہے؟ اب نبی نے جو تعریف بیان کی اس کو اور سمجھ لیجئے۔ نبی نے فرمایا ایک ہوتا ہے کسی چیز کو ڈیفائن کرنے کے لیے ڈیفینیشن کا بیان کرنا، تعریف کر دے انسان کہ ہم اس کی ڈیفینیشن بیان کر دیں۔ کبھی کبھی ڈیفینیشن بیان کرنے سے اور تعریف بیان کرنے سے بات سمجھ میں نہیں آتی، تو اللہ کے نبی ایسی بات کو مثال سے اور ایگزامپل سے سمجھایا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا اللہ کے نبی تکبر کیا ہے؟
آپ نے فرمایا حق بات کو قبول کرنے سے انکار کرنے کا نام تکبر ہے. جانتا ہے کہ یہ حق ہے اور وہ منع کر دے میں قبول نہیں کرتا، یہی تو تکبر ہے. وہ جانتا ہے کہ حق بات کو یہ جو کہہ رہا ہے حق ہی بات کو کہہ رہا ہے، پھر بھی وہ کہے نہیں 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 میں نہیں مانوں گا، چاہے وہ مال کی وجہ سے نہ مانے، چاہے وہ طاقت کی وجہ سے نہ مانے، چاہے وہ علمی غرور اور تکبر کی وجہ سے نہ مانے. حق بات کا انکار کرنے کا نام بھی تکبر ہے. اور تکبر بالدین اور تکبر بالمال یہ دونوں بہت خطرناک ہیں. انسان کو آج کل دین میں بھی بہت تکبر ہو جاتا ہے. جی ہم تو علم والے ہیں، ہم تو قابل ہیں، اور یہ جاہل ہے، یہ ہم سے بات کرے گا، یہ ہمارے منہ لگے گا. جس انسان نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا یہ نماز نہیں پڑھتا تھا نمازیں پڑھنے لگا، وہی سمجھتا میں نماز پڑھنے لگا، باقی ساری دنیا جو ہے بے نمازی ہے، وہ بے نمازیوں کو برا بھلا کہنا شروع کر دے. تحقیر کرنا، لوگوں کو غلط سمجھنا، لوگوں کے لیے دل میں حقارت لانا دین کے اعتبار سے بھی یہ بھی انسان کی تباہی کا ذریعہ ہے. مال اللہ نے ہمیں دیا، مال کا اظہار اللہ کے شکر کے طور پہ کرنے کا نام تکبر نہیں ہے. بھئی مثال کے طور پہ اللہ نے کسی کو اربوں کا مالک بنایا، اب اگر وہ 5 لاکھ کی گھڑی پہن رہا ہے یہ تکبر نہیں ہے. لیکن اگر وہ 5 لاکھ کی گھڑی پہن کر کے 100 روپے کی گھڑی پہننے والے کو حقیر سمجھ رہا ہے، یہ تکبر ہے. ایک انسان ہے وہ 5,000 روپے میٹر کا کپڑا پہنتا ہے، ہمارے حساب سے وہ اسراف ہوگا، لیکن اس کو اللہ نے جو دولت دی ہے اس کے حساب سے اسراف نہیں ہے. اس کے لیے وہ اگر وہ پہن رہا ہے تو وہ غلط نہیں ہے. ہاں اگر اس نے 5,000 روپے میٹر کا کپڑا پہننے کے بعد 200 روپے میٹر کپڑا پہننے والے کو حقیر سمجھا اور اس کو اپنے قریب نہ کیا، اس سے بات کرنے میں، اس سے ملنے میں، اس کے ساتھ معاملات کرنے میں اپنی بڑائی کو ظاہر کیا، یہ تکبر ہے. اور تکبر کے لیے اللہ رب العزت نے سزا کا اعلان فرما دیا. مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا 149 نمبر اور ابو داؤد شریف میں 491 نمبر حدیث پہ، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من کبر. اللہ اس کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی کبر ہوگا. چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے الکبریاء ردائی، کبریائی صرف میری چادر ہے، اور اگر اس میں کسی نے دخل دینے کی کوشش کی میں اس کو جہنم میں ڈال دوں گا. اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر. صرف اللہ کی چادر ہے، اللہ کی کبریائی ہے، اس کے علاوہ کبریائی اور بڑائی کسی کو زیب نہیں دیتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ سے یوں فرمایا، الا اخبرکم باہل الجنہ، تمہیں جنت والوں کی خبر بتاؤں؟ کون ہے جنت والے؟ صحابہ کہنے لگے بلا یا رسول اللہ، ضرور بتائیے. آپ نے فرمایا کل ضعیف متضعف لو اقسم علی اللہ لابرہ، کا اکثر کمزور اور جنہیں دنیا یہ سمجھتی ہے کہ یہ کچھ نہیں ہے، وہ جنت میں جلدی چلے جائیں گے. اور وہ اندر سے بعض اتنے اللہ والے ہیں کہ اگر وہ اللہ کی قسم کھا کے کچھ کہہ دیں تو اللہ ان کی قسم کو پورا کر دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا الا اخبرکم باہل النار، کیا میں تمہیں جہنمیوں کے بارے میں باخبر نہ کروں؟ صحابہ کرام نے کہا بلا یا رسول اللہ، ضرور آپ ہمیں بتائیے کون ہے جہنم والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عتل جواد متکبر. یہ بخاری شریف میں 4918 نمبر اور مسلم شریف میں 2853 نمبر کی حدیث ہے. فرمایا کل عتل، تکبر کی وجہ سے سب جھگڑالو، ہر وقت جھگڑا ہی کرتا رہے گا، جس سے دیکھو جھگڑا، جس سے دیکھو الجھنا، جس سے دیکھو جھگڑا، جس سے دیکھو الجھنا. کہا یہ جو جھگڑالو قسم کے لوگ ہیں یہ جہنم میں جائیں گے. یہ اپنے کبر کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے، ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑے، ذرا ذرا سی باتوں پہ اختلاف، خاندان میں اختلاف، بھائی بھائی میں جھگڑا، بھاوج میں نند میں جھگڑا، دیور میں دیورانی میں جھگڑا، ساس بہو میں جھگڑا، ذرا ذرا سی باتوں پہ جھگڑے، برداشت کا کوئی مادہ نہیں. عتلین
جو ہر وقت جھگڑے کے عادی ہو گیا ہو، بات بات پہ جھگڑا، کسی سے بنتی نہ ہو، فرمایا جہنم میں جائے گا۔ جوازین، جو ترشرو ہو، ہمیشہ منہ ٹیڑھا کر کے بات کرتا ہو تکبر کی وجہ سے، ہمیشہ دنیا والوں سے بات کرتا ہو تو انہیں ذلیل سمجھ کے بات کرتا ہو، منہ بگاڑ کے بات کرتا ہو، فرمایا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ اور آخر میں فرمایا مستکبرین، متکبر، جو اپنے آپ میں متکبر ہے، کا یہ بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ میرے عزیزو، کیا آج ہمارے اندر یہ صفات پائی جاتی ہیں؟ اگر پائی جاتی ہیں تو ہمیں محنت کر کے کسی عالم با عمل کی صحبت اختیار کر کے، اس سے اپنا اصلاحی تعلق قائم کر کے، جو بھی آپ کو لگتا ہے، مجھے لگتا ہے، اس کے ساتھ تعلق قائم کر کے اس بیماری کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔ ایک تکبر کا خاتمہ امت مسلمہ سے نہ جانے ہزاروں ہزار کمیوں کا، گناہوں کا خاتمہ ہے۔ فرمایا یہ جو اتلین ہے اور جواز ہے، یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ جنت میں نہ جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ یہ سزا پانے کے بعد جنت میں جائیں گے، لیکن جہنم کی تھی ایک لمحے کی سزا بڑی خطرناک ہے۔ جہنم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف رکھتے تھے، اچانک سے حضرت جبرائیل آئے، اور حضرت جبرائیل جیسے تشریف لائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جبرائیل جہنم کے بارے میں بتاؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جہنم کے بارے میں بتانا شروع کیا، اے اللہ کے نبی، جہنم کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ اگر اس کا ایک سوئی کے برابر سوراخ کر دیا جائے تو ساری کی ساری دنیا جل کر کے بھسم ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی، جہنم کے اندر کے ایندھن جو پتھر ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں کہ اگر ایک پتھر گرا دیا جائے دنیا میں، وہ پتھر اتنا بڑا ہے کہ ساری دنیا پس کر کے چٹنی بن جائے گی۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جہنم اتنی خطرناک ہے کہ جہنم کے فرشتوں کو جو اس کے اندر ہیں، اگر ان کو لا کے سورج نکلنے کی جگہ پر کھڑا کر دیا جائے تو لوگ اس کو دیکھ کر کے اتنے ہیبت میں مبتلا ہو جائیں گے کہ ان کی روحیں نکل جائیں گی۔ جیسے ہی حضرت جبرائیل یہاں پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل بس کر، اب میرا دل پھٹا جاتا ہے، اس سے آگے میں سن نہیں سکتا۔ اسی کے مقابلے میں جنت ہے کہ جب جنت انسان کو ملے گی، اگر جنت کی ایک نعمت چھوٹی سے چھوٹی، چھوٹی سے چھوٹی اگر دنیا میں پیش کر دی جائے، کوئی انسان اس نعمت کو دیکھ کر گناہوں کی طرف جا ہی نہیں سکتا۔ سب سے چھوٹی جنت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ہوگی جو آخری جنتی کو ملے گی۔ ہم سوچ سکتے ہیں آج ذرا سی 100 200 400 بیگہ زمین پہ اترانے والے ہم، لاکھ 100 200 500 کروڑ روپے کے مالک ہمارے بھائی، تھوڑی بہت شہرت اور عزت کے مالک ہم، تھوڑا بہت علم، وہ بھی علم نہ جانے کتنے کروڑواں درجہ ہوتا ہے جو ہمیں نصیب ہوتا ہے، اتنا سا علم پانے والے ہم، عبادت و ریاضت جو اللہ والے کر گزر گئے اس کا کروڑواں حصہ بھی آج ہم میں نہیں ہے، اتنی سی عبادت کرنے والے ہم، اور آج ہم نہ جانے کیا سمجھ بیٹھے ہیں اپنے آپ کو۔ یہ ساری دنیا جو ذرا سی زمینوں کے ٹکڑوں پہ لوگ اترا رہے ہیں، جانتے ہیں جب اللہ جنت دے گا آخری جنتی کو تو اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت اللہ رب العزت عطا فرمائے گا۔ تو زمین کی بنیاد پہ تکبر اور اترانا، مال کی بنیاد پر اترانا جو کہ جانے والا ہے، زائل ہونے والا، فنا ہونے والا، آج تک کسی کا مال قبر میں نہ گیا، آج تک کسی کی دولت اس کے ساتھ قبر میں نہ گئی، آج تک کسی کی شہرت و عزت قبر میں نہ گئی، آج تک کسی کا کوئی ایسا معاملہ جو دنیا میں اس نے شہرت کے لیے کیا ہو قبر میں نہ گیا۔ بھائیو جاؤ قبرستانوں میں جا کے غور کرو، کل جو اترا کے چلتے تھے آج قبروں میں پڑے ہیں اور ان کی ہڈیاں کچھ آواز دے رہی ہیں۔ ہم بھی بڑے اترانے والے تھے، ہم بھی مال و دولت پہ فخر کیا کرتے تھے، ہم بھی کسی کو خاطر میں نہ لاتے تھے، ہم بھی کسی کو اپنے سامنے کوئی اوقات نہ دیتے تھے، ہم ہی اپنے آپ کو سب کچھ سمجھتے تھے۔
آج ہم ہیں کہ کوئی نام لینے والا نہیں. آج ان کی قبروں پہ گھاس اگ چکی ہے، ان کی قبریں بیٹھ چکی ہیں، قبریں ویران ہو چکی ہیں. میرے بھائیوں، وہ بڑائی کرنے والے دنیا میں نہ رہے، اور ان کی بڑائی، ان کا مال، ان کی دولت، ان کی جائیداد بٹ گئی، بکھر گئی ان کی اولاد میں. کسی اولاد نے بیچ کے تباہ کر دی، کسی نے باقی رکھی. جس بنیادوں پہ لوگ اس دنیا میں اکڑتے ہیں، وہ ساری کی ساری چیزیں دنیا میں رہ کر کے ختم ہو جائیں گی. باقی رہنے والی چیز وہ ہے جو ہم نے آخرت کے واسطے بھیج دی. یہ معاشرہ اچھا کیسے بنے؟ آج ہر ایک کی زبان پہ ہے مسلمان بہت پریشان ہے، مسلمان بہت پریشان ہے. میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، مسلمان پریشان کیوں ہیں؟ کبھی ہم غور تو کریں. ہم مسلمان غیروں سے اتنا پریشان نہیں ہیں جتنا ہم اپنے آپ سے اور اپنے آپس میں پریشان. میں ایک بات کہہ رہا ہوں، گزشتہ جب سے میں نے یہ لاک ڈاؤن کے بعد اسفار شروع کی اور بیانات میں جانا شروع کیا ہے، مختلف علاقوں میں اور مختلف اضلاع میں گیا، ہر جگہ میں نے ایک بات کہی. ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم دوسرے کے عیوب پہ نگاہ رکھے ہوئے ہیں. کس کی کمی ہاتھ آ جائے، کس کی کوئی چھوٹا سا نقص ہاتھ آ جائے، کسی کی کوئی چھوٹی سی برائی ہاتھ آ جائے، اور بس اس کو ذلیل و خوار کرنے پہ ہم سب ایک دوسرے سے آگے ہیں، کوئی ہم میں سے کم نہیں ہے. دوسرے کو اس پر بوجھ لادنا شروع کر دیں. ہمیں عیب اور کمی برداشتی نہیں ہے. ہم یہ بھول گئے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے. ہم میں ہر ایک میں کمیاں ہیں، ہم سے خطائیں ہو سکتی ہیں، ہم سے ناسمجھیاں ہو سکتی ہیں، ہم سے سمجھنے کی فکری غلطی بھی ہو سکتی ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں، نافرمانیاں بھی ہو سکتی ہیں، معصیتیں بھی ہو سکتی ہیں. ہزاروں معصیتیں تو وہ ہیں جو اللہ رب العزت ہم سب کی چھپائے ہوئے ہے. کبھی کوئی کھل جاتی ہے اور ہمارے سامنے کسی کی آتی ہے، ہم اسی کو پکڑ کے اتنا آگے بڑھا دیتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں. یاد رکھیے، جب تک امت مسلمہ کمیوں کے ساتھ، عیبوں کے ساتھ، خطاؤں کے ساتھ، نقائص کے ساتھ، گناہوں کے ساتھ اپنے بھائیوں کو اپنے سینے سے لگانے کی عادت نہ ڈالے گی، قبول کرنے کی عادت نہ ڈالے گی، جب تک ہم اپنے بڑوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ سر پہ بٹھانے کی عادت نہ ڈالیں گے. بڑا ہے چاہے وہ جو ہو، تبدیلی نہیں، بڑے کی قبولیت ہونا چاہیے کہ یہ بڑا ہے. عالم ہو، غیر عالم ہو، گھر کا بڑا ہو، محلے کا بڑا ہو، خاندان کا بڑا ہو، ضلع کا بڑا ہو، جو ہمارا بڑا ہے، ہمارے لیے اس کا احترام ہمارے دل میں ہونا چاہیے. اس کی کمیوں کے ساتھ، اس کی تمام کمیوں کے ساتھ قبول ہونا چاہیے، یہ سوچ کر کے کمیوں سے کوئی پاک نہیں ہے. اور یاد رکھنا، آج جو بڑے ہیں جن کی کمیاں ہمیں نظر آتی ہیں، یہ بھی نہ ہوں گے تو آنسو ہمارے خون کے نکلیں گے، پھر ہمیں اندازہ ہوگا. جو رویا وہ پیچھے کو رویا. آج ہم چھوٹے اتنے بڑے ہو گئے کہ ہم اپنے بڑوں پہ زبان کھولنے لگے، ماحول سے بالکل نہ بلد اور نہ خبر. میرے پیاروں، میرے امتی بھائیوں اور بہنوں، ہم سب بہن بھائی جب تک اپنے ہی بہنوں اور بھائیوں کو ان کی کمیوں کے ساتھ قبول نہ کریں، ہاں اس میں کمی ہے تو کیا ہوا، ہم سے تو ہمارے نبی نے یہ اصول دیا تھا، خذ ما ينفعك اترك ما يضرك. تم تو خالی نفع کی بات کرو، جو تمہیں وہاں اپنے لیے بہتر بات لگتی ہو اسے قبول کر لو، جو تمہیں لگتا ہے یہ کمی کی بات ہے چھوڑ دو، اور اس کے لیے اصلاح کی بات اس انداز میں پیش کر دو کہ تاکہ اس کی عزت نفس بھی پامال نہ ہو اور اس کی اصلاح بھی ہو جائے. تنقید برائے اصلاح اور اصلاحی گفتگو ہر ایک سے ہونا چاہیے، مگر اس طرح کہ امت میں انتشار نہ ہو. ہم چھوٹوں کو قبول کرنے تیار نہیں ہیں اپنے. اگر ہمارے چھوٹے کچھ کرنا چاہیں، ہم انہیں یہ کہہ کہ ان میں ہے ہی کیا، ان میں یہ کمیاں، ان میں یہ کمیاں، ان میں یہ کمیاں. ہم اپنے معاصرین کو، ہم جولیوں کو، ہم عمروں کو قبول کرنے تیار نہیں. یہ ہیں کیا؟ یہ تو ابھی جمعہ 8 دن کے بچے ہیں. ارے یہ بچے ہیں، یہی تو کل کے جوان ہیں. آج اگر ان میں کمیاں ہیں تو کل یہ کمیاں دور بھی ہوں گی، مگر ساری کمیاں دور ہوں. بھائیوں، میں تو یہ کہتا ہوں، اگر کمیوں سے پاک آپ کو چاہیے، نقائص سے پاک ہمیں چاہیے، اگر ہمارے چھوٹے بھی کمیوں سے پاک ہوں، بڑے بھی کمیوں سے پاک ہوں،
کوئی کمی اور خطا نہ ہو تو آسمان پہ چلے جاؤ، جبریل امی سے پوچھ لو، فرشتے ہوتے ہیں، خطاؤں سے پاک انسان نہیں۔ اس تکبر نے ہمیں قبول کرنے سے روک دیا، دوسروں سے ملنے سے روک دیا، دل بڑے کرنے سے روک دیا۔ کمی انسان سے ایک بار نہیں 1000 بار ہو سکتی، لیکن قبول نہ کریں، میں کسی کو مان کے نہ دوں، میں کسی کو بڑا ہی نہ مانوں، میں خود کو کہ نہیں، کہاں کی بات ہے؟ یہ امت میں اس وقت کے حالات کے تقاضے کہ ہم یہ کام کریں، ہم اپنے اندر سے اس کیفیت کو نکالیں۔ اور اب آگے میں ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمیشہ سے اللہ رب العزت نے اس قرآن کے ذریعے اصلاح فرمائی ہے، اور آئندہ بھی قرآن کے ذریعے ہی اصلاح ہوگی۔ جب قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور سینے سے لگایا جائے گا اور اس کو دستور زندگی سمجھ کے ہم قبول کریں گے، ہمارے حالات درست ہو جائیں گے۔ اس کے تعلق سے آخری بات کہ تکبر سے بچنے کے لیے سب سے آسان نسخہ یہ ہے کہ جب ہمیں بڑائی کا ذکر آئے، احساس ہو اور اپنے دل میں خیال پیدا ہو، ہم یہ ہیں، وہیں پر اپنی پیدائش پر اور اپنی موت پر انسان غور کر لے، اور گزرے ہوئے لوگوں پر جو ہم سے بھی بڑے تھے ان پر غور کر لے، اور فوراً اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دے، یقین جانے یہ کبر انسان کی زندگی سے نکل جائے گا۔ کینہ اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں آیا، ایک ہے آنا اور ایک ہے عمل کرنا۔ حسد کا آنا برا نہیں ہے، لیکن حسد کے آنے کے بعد حسد کے تقاضوں پہ عمل کرنا یہ گناہ ہے۔ اس کے لیے سب سے آسان عمل ہے، جس کے لیے ہمارے دل میں آتا ہے کہ یہ ہم سے آگے بڑھ گئے، اسے برباد کرنا چاہیے، فوراً اس کے لیے دعا کر دے، یا اللہ اس کو اور ترقی دے، یا اللہ اس کو اور بڑا بنا، یا اللہ اس کو اور شہرت دے، یا اللہ اس کو اور عزت دے۔ اللہ گواہ ہے، ہمارے اکابر اور اولیاء اللہ یہی کام کیا کرتے تھے۔ جب وہ اپنے شاگردوں کو، مریدین کو سبق دیتے تو یہی دیتے تھے کہ دعائیں دو، دعا دینے سے تمہارے دل سے حسد، کینہ، کپٹ، عداوت، دشمنی، تکبر نکلے گا اور بھائی کی محبت پیدا ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا صاف ہمیں سمجھا دیا کہ رحمان کے بندے کیسے بنیں گے، اور اللہ نے قرآن میں بتا دیا کہ رحمان کے خاص بندے یہ ہیں۔ دوسری بات جو اللہ رب العزت نے آیت نمبر اس کے بعد 64 میں بیان فرمایا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ دوسری جو صفت ہے کہ جب بھی نہ سمجھ لوگ ان سے مخاطب ہوں گے، بھیڑیں گے، بحث و مباحثہ کریں گے، وہ یوں کہہ کے نکل جائیں گے، بھائی سلامت رہو، ہم آپ کے منہ نہیں لگ سکتے۔ جہالت کی باتوں سے مخاطب ہو کے اپنے آپ کو کبھی اس میں ڈالیں گے نہیں۔ آج ہو کیا رہا ہے؟ ہر ایک بھیڑ رہا ہے، بحث و مباحثے اس درجے کو ہیں کہ اللہ کی رضا اس میں بالکل ختم، بلکہ ایک دوسرے کو اونچا نیچا کرنے کے واسطے ہم بحث و مباحثے میں مبتلا ہیں، اور اس قدر بحث و مباحثے ہو رہے ہیں جہالت پر مبنی کہ تصور سے باہر کی چیز ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک سلیقہ دیا کہ جب بھی آپ سے کوئی ایسا آدمی جو بالکل بھڑنے کی شکل اختیار کر رہا ہو، آج سوشل میڈیا پہ دیکھیں ایک آدمی ایک غلط چیز ڈال دے، کمنٹس کرنا شروع کیوں کر رہے ہیں ہم؟ قرآن کہہ رہا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جہالت کی بات ہو، غلط بات، اس پر توجہ ہی نہ کرو، اس سے بے رخی اختیار کر لو، اس بات کو اہمیت نہ دو، اس بات کو بڑھاؤ مت، چونکہ غلط بات جب کھنچتی ہے تو وہ غلط دائروں میں جاتی ہے اور پھر ایک دوسرے کی ذاتیات پر حملے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور اللہ کے یہاں الزام سنگین ترین گناہ ہے، اور نوجوان نسل اس میں سب سے زیادہ مبتلا ہے۔ وہ اپنے قابلیت کے جوہر دکھاتے ہیں بحث و مباحثوں میں، ایسا بحث و مباحثہ کہ جو طول پکڑتا چلا جائے، وہ جو اس کی بنیاد بن رہا ہے وہ امت کے لیے انتہائی خطرناک ہے ضرور، لیکن ہم بھی تو اس کے لیے ایک غلط راستہ اختیار کرتے ہیں کہ اس بحث میں پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب یہ بحث چاہے فزیکلی ہو، چاہے وہ سوشل میڈیا پر ہو، چاہے جہاں ہو، بحث و مباحثے میں پڑھنے کا یہ وقت نہیں ہے، اور قرآن نے 1400 سال پہلے سے زیادہ
برس پہلے ہمیں بتا دیا کہ یہ بحث و مباحثے جو جہالت پر مبنی ہو ان میں ہرگز ہرگز نہ پڑا جائے، بلکہ یوں کہا جائے، قرآن نے یوں کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت یہ ہے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، جب اس طرح کی لغویات سامنے آئیں تو یوں کہو بھائی آپ کا عمل آپ کے ساتھ، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، اس بات کو طول نہ دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت قیامت میں فرمائے گا اہل فضل کہاں ہیں جو ان کو عزت کے بام عروج میں مقام ملے، تو ایک مختصر سی جماعت جنت کی طرف تیزی سے چلے گی، فرشتے ان سے معلوم کریں گے یہ مقام تمہیں کیسے ملا، وہ یوں کہیں گے کہ ہم نے 3 کام کیے، اذا ظلمنا صبرنا واذا اسیء الینا غفرنا اذا جہل علینا حلمنا فیقال لهم ادخلوا الجنة فنعم اجر العاملین۔ ابو داؤد شریف حدیث نمبر 4896، فرمایا ہم نے 3 کام دنیا میں کیے جو آج اللہ نے پکارا ہمیں، کہاں ہے اہل فضل، آؤ جنت کے خاص مقام پہ تمہیں پہنچایا جائے گا۔ جب ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی ہم نے صبر کیا، جب ہمارے ساتھ کسی نے برا سلوک کیا ہم نے معاف کیا، اور جب ہمارے ساتھ کسی نے جہالت اور اٹپٹی اور بے تکی باتیں کی تو ہم نے اس کی باتوں پر صبر کیا اور برداشت کیا اور حلم اور بردباری سے کام لیا، ہم نے اس کا جواب نہیں دیا تاکہ ماحول خراب نہ ہو اور ماحول میں آلودگی نہ ہو۔ میرے عزیزوں، اسی پر اللہ رب العزت نے ایک بہت بڑے تابعی جلیل حضرت مجاہد رضی اللہ رحمت اللہ علیہ، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل فرماتے ہیں کہ جس شخص کو 5 باتیں مل جائیں وہ اس کے لیے نکیل ڈالے ہوئے گہرے رنگ کے گھوڑوں سے بھی بہتر ہیں۔ مطلب یہ بہت بڑے کروڑوں روپے کی قیمت کے گھوڑے، یعنی ایک انسان کو اربوں کھربیں روپے ملیں اور دوسرے انسان کو یہ 5 باتیں عملی طور پر اگر نصیب ہو جائیں، فرمایا یہ ان اربوں کھربوں روپیوں سے بہتر ہے۔ اگر مل جائیں وہ دنیا کی دولت بہت اچھی اور نہ ملے، فرمایا یہ 5 باتیں مل جائیں بس اللہ رب العزت کے نزدیک یہ 5 باتیں ان دنیا کی دولتوں سے بہت بہتر۔ فرمایا لا تتکلم فیما لا یعنیک فإنہ فضل ولا آمن منک الوزر، لا یعنی گفتگو بالکل مت کرو کیونکہ وہ فضول ہے، فضول گفتگو، بے وجہ کی گفتگو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو، جس کا کوئی حاصل نہ ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو امت کے لیے، ایسی گفتگو سے اپنے آپ کو اگر باز رکھو گے بہت بڑی نعمت ہے۔ لیکن نبی نے فرمایا من سکت نجا، جو خاموش رہا فضول باتوں پر وہ نجات پا گیا، جس نے فضول باتوں سے اپنے آپ کو روکا وہ کامیاب ہو گیا۔ آج چوراہوں پر، بیٹھکوں پر، آج مجلسوں میں پورے گھنٹے کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ فضول، بیکار، لیانی، مزاحیہ، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں۔ امت پہ یہ وقت ہے کہ امت آج لیانی باتوں میں اپنے وقت کو گزارے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک منٹ امت کی عبدحالی سے نکالنے کی گفتگو ہوتی۔ امت میں کہاں کمیاں ہیں، کس میں کہاں کمیاں ہیں، کیا کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں سے باہر آنے کے لیے گفتگو ہوتی، اپنے اللہ کی طرف رجوع کی گفتگو ہوتی، اللہ کو کیسے منائیں یہ گفتگو ہوتی۔ اس کے علاوہ اور کوئی گفتگو ہمیں سڑے ہوئے سے زیادہ کوئی شے ہو اس سے زیادہ بری لگتی۔ ہم تو یہ دیکھتے ہیں گھنٹوں گزر جاتے ہیں اسی طرح لیانی گفتگو میں۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں، نقل کرتے ہیں حضرت ابن عباس سے کہ جس کو یہ پہلی نعمت مل گئی دنیا کی بہت بڑی نعمت، فرمایا نمبر 2 ولا تتکلم فیما یعنیک، با مقصد گفتگو بھی اس وقت تک نہ کرے حتی تجد له موضعا، جب تک کہ اس کے لیے مناسب موقع نہ ملے۔ یعنی ہر صحیح بات ہر جگہ کہنے کی نہیں ہے، موقع، محل، مناسبت دیکھے وہاں اس بات کو کہے۔ بے موقع، بے محل، بے مناسبت اگر کوئی بات کرتا ہے یہ بھی انسان کے لیے ایک طرح سے کمی ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ وہ اچھی بات بھی موقع سے کہے، موقع کیا ہے؟ مثلا ایک انسان نماز نہیں پڑھتا، اب وہ ایک جگہ 10-20 لوگ کھڑے وہاں ٹوک دے بھائی تم نماز نہیں پڑھتے، عجیب انسان ہو، بے موقع بات ہے۔
بے محل بات، ایک انسان اکیلے میں بیٹھا ہوا ہے، آپ یہ اس کے گھر گئے، پہلے اس سے خیریت پوچھی، پھر اس کے احوال پوچھے، اس کے گھر کے حالات پوچھے، اور پھر اس سے کہا بھائی آپ نماز کو اگر آ جایا کریں آپ کے احوال اور اچھے ہو جائیں گے، آپ دنیا میں تو کامیاب ہیں ہی، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں گے، آپ کو اللہ نے اتنا اچھا حسن دیا، جسم دیا، دولت دی، اگر آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے، اللہ کے سامنے اس سے مانگیں گے تو اللہ اس کو اور اضافہ کر دے گا، اور اگر نہیں آئیں گے اور اللہ ناراض ہو گیا خدا نخواستہ تو یہ تمام چیزیں کہیں ختم نہ ہو جائیں۔ فرمایا موقع پر صحیح بات کو کرنا اور بے موقع نہ کرنا یہ بھی نعمت ہے۔ اور تیسری چیز بڑی عجیب فرمائی جو مجھے اور آپ کو خاص طور پر اہل علم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، فرمایا کسی بردبار یا بیوقوف شخص سے بحث و مباحثہ مت کرو، کیونکہ اگر بہت عقل مند ہے تو تمہاری دشمنی دل میں بٹھا لے گا، اسے اپنی بے عزتی برداشت نہیں ہوگی، اور اگر بیوقوف ہے تو وہ شخص تمہارے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے گا۔ چوتھی چیز فرمائی اذکر اخاک اذا تغیب عنک بما تحب، اپنے غائب بھائی کا تذکرہ ایسے ہی انداز سے کیا کرو جیسے تم اس سے اپنے تذکرے کی امید رکھتے ہو، اور اسی طرح درگزر کا معاملہ تم اس سے کرو جس طرح تم امید رکھتے ہو کہ وہ تم سے درگزر کا معاملہ کرے۔ اور پانچویں چیز فرمائی اور تم ہمیشہ ایسے شخص کی طرح ہر معاملہ کرو جسے اس بات کا یقین ہو کہ اسے اچھائی کا بدلہ مل کر رہے گا اور برائی کی وجہ سے وہ پکڑ آ جائے گی۔ یہ پانچ چیزیں ہیں جس کو مل گئی دنیا کی ہزاروں نعمتوں سے اوپر ہیں۔ پھر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اسی کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ اگر علماء پر بڑائی جتلانے، بے وقوفوں سے الجھنے یا اپنی جانب لوگوں کو متوجہ کرنے کی غرض سے علم سیکھا جائے اور اس میں بحث و مباحثے میں پڑھا جائے، یہ بھی انسان کو نقصان کا باعث بنے گا۔ یہ دو چیزیں ہیں جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے رکھی، اس امید کے ساتھ کہ اللہ نے عباد الرحمن رحمان کے خاص بندوں کی جو کوالٹیز بیان کی ہیں، جو اس کے بعد اور ہیں، میں نے آپ کے سامنے دو رکھی اور ان کا کچھ خلاصہ رکھا ہے۔ یہ آیت نمبر 63 سے آیت نمبر 74 تک اس کا بغور مطالعہ قرآن کریم میں ہمیں کرنا چاہیے، اور ان صفات کو اپنانے کی اس دور میں بہت ضروری طور پر کوشش کرنا چاہیے۔ چونکہ میں آخری بات کر رہا ہوں، یہ وقت ایسا ہے کہ تین قسم کے مسلمان ہیں جو ابھی پیچھے چند ماہ قبل حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے خطاب میں کہا تھا، ایک قسم کے مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ہر حال میں آگے رہیں گے، جو اپنا مال، اپنا تن، اپنا دھن، اپنی عزت، اپنی آبرو، اپنی رشتہ داریاں، اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول کے واسطے قربان کر دیں گے، اور وہ بہت کم ہیں۔ دوسرے قسم کے مسلمان وہ ہیں کہ جو چاہتے تو یہی رکھتے ہیں مگر میدان میں نہیں جا پاتے، چاہتے تو ان کی یہی ہے کہ وہ یہ کریں گے، ان کا دل بھی اچھا ہے، ان کی سوچ بھی اچھی ہے۔ یہ دوسرے قسم کے مسلمان کچھ زیادہ ہیں لیکن پہلے بہت کم ہیں۔ اور تیسری قسم کے مسلمان یہ ہیں کہ جن کے دلوں میں چاہتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف نام کے مسلمان ہیں، ما یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام تو ہے مگر نام کا، وہ نہ اللہ کی طرف آئیں گے نہ اللہ کے رسول کی طرف آئیں گے، بلکہ انہیں جب دین کی صحیح بات بتائی جائے گی وہ اپنی ذلت محسوس کریں گے، جب انہیں بلایا جائے گا وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، نہ اللہ کے گھر کی طرف آئیں گے، نہ اللہ کے دین کی طرف آئیں گے، نہ گناہوں کو چھوڑنے کی طرف آئیں گے۔ جب انہیں نیکیوں کی طرف بلایا جائے گا وہ نیکیوں کی طرف آنے سے گریز کریں گے۔ حضرت مولانا نے فرمایا تھا یہ تیسری قسم کے مسلمان بہت زیادہ ہیں، اور اللہ رب العزت اس وقت چھٹائی کا عمل شروع کر چکا ہے۔ دو قسم کے جو سب کچھ لٹانے والے ہیں یہ وہ مسلمان ہیں جو آپ فلسطین میں دیکھ رہے ہیں مسجد اقصی کے تحفظ کے لیے، جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا، جو بہت کم نظر آتے ہیں، اور برسہ برس سے ان کی اولاد پیدا ہوتی ہے اور وہ سب کے سب تحفظ مسجد اقصی کے واسطے قربان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح پوری دنیا میں کئی اور ایک جگہ بھی آپ کو یہ نظر آئے گا۔ ہمارے یہاں یہ پہلی قسم کے مسلمان دور دور تک نظر نہیں آتے، ہوں گے کسی ضلع میں 2 4 5، البتہ
یہ پہلی قسم کے نظر نہیں آتے، دوسری قسم کے مسلمان ہمیں نظر آتے ہیں۔ ہمیں اب محنت اس بات کی کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں پہلی قسم کے مسلمانوں میں شامل فرما دے، اور تیسری قسم کے جو مسلمان ہیں ان کی تباہی مقدر ہے، اللہ کے یہاں سے رسوائی مقدر ہے، جن کے دل میں بھی کوئی ذرے کے برابر یہ چاہت نہ ہو کہ ہمارا کچھ بھی اللہ کی راہ پر لگ جائے، ہم اللہ کے نبی کے دین کی سربلندی کے لیے کام آ جائیں، ہمارا مال، ہماری عزت، ہماری شہرت، ہمارا وقت، ہمارا تن من دھن اللہ اور اس کے رسول کے دین کی بلندی اور اس کی نشر و اشاعت اور اس کی تبلیغ کے واسطے لگ جائے، جن کی چاہت بھی نہ ہو بلکہ بے فکری کی، بے خیالی کی زندگی ہو۔ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم کون سے مسلمان ہیں، ہماری کون سی کیٹیگری ہے۔ اللہ نہ کرے اگر مجھ سمیت ہم میں سے کسی کی تیسری کیٹیگری ہے، کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، وقت ہے، محنت کریں، اللہ سے مانگیں، توبہ کریں، ہم اے اللہ ہم تیسری میں نہیں رہنا چاہتے، ہمیں دوسری یا پہلی میں رکھ دیجئے۔ اللہ سے امید ہے جب ہم کوشش کریں گے، محنت کریں گے، انشاءاللہ پہلی اور دوسری میں سے کسی ایک میں ہم شامل ہو جائیں گے، اور جب تبدیلی کے حالات آئیں گے تو اللہ رب العزت غیبی انتظام کے تحت حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، کہنے کے مطابق عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ 15 روزہ پروگرام انشاءاللہ جاری رہے گا، اور رمضان سے پہلے استقبال رمضان پروگرام ہوگا، اور اس کے علاوہ عید کے بعد انشاءاللہ باضابطہ پروگرام شروع ہوں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل، اپنے کرم سے اپنے دین کی خدمت کے واسطے اخلاص کے ساتھ ریا سے اور دکھاوے سے بچتے ہوئے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر دعا کر لیں اور درود شریف۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، ربنا لا تخزنا في الدنيا والآخرة يا عزيز يا غفار۔ اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تیرے پاک نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیرے سچے رسول برحق پیغمبر ہیں، اے اللہ ہم گواہی دیتے ہیں تو ہی سارے جہانوں کا مالک ہے، تو جو چاہتا ہے وہی ہوتا، اور تو نہ چاہے زمانہ چاہے کچھ نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم تجھ سے بھیک مانگتے ہیں، ہم سب سے جتنے بھی ہم بہن بھائی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں دعا پر، اے اللہ جو گناہ دن کے اجالے رات کے اندھیرے میں چھوٹے یا بڑے، اے اللہ چھوٹے یا بڑے جو بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہوں ہمیں معاف فرما دے، اور توبۃ نصوحہ کی توفیق عطا فرما دے، سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے، اے اللہ مرنے سے پہلے سچی توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اے ہمارے اللہ وہ کام، وہ اعمال، وہ راستے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند ہو، جنت کی طرف لے جانے والے ہوں، ان پہ چلنے والا بنا دے، اے اللہ وہ کام، وہ اعمال، وہ راستے جو تجھے اور تیرے نبی کو پسند نہ ہوں، جہنم کی طرف لے جانے والے ہوں، ان سے ہماری حفاظت فرما لے۔ اے ہمارے اللہ تو ہم سب کو اپنے دین کی خدمت کے واسطے قبول فرما لے، اے اللہ تو محتاج نہیں ہے، تیرا دین قیامت تک رہے گا، تیرا قرآن ہمیشہ باقی رہے گا، اے اللہ اس دین پر عمل کرنے اور اس دین کی خدمت کے واسطے ہم سب کو قبول فرما لے، اے اللہ سارے جوانوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو اپنے حبیب کی پوری امت پہ کرم فرما دے، پوری دنیا کے مسلمانوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کے دل سے کبر کو، تکبر کو، عجب کو اور تمام روحانی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے روشن فرما دے، ہمارے اخلاق کو قرآن سے مزین فرما دے، ہمارے اعمال کو صالح بنا دے، ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما دے، اے اللہ تو ہمیں اپنا محبوب اور مقرب بنا لے، اے اللہ ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما لے، اے اللہ ہمیں لوگوں کے لیے عافیت کا ذریعہ بنا دے، تکلیف کا اور اذیت کا ذریعہ نہ بنا، اے رب کریم ہمارے جان مال عزت آبرو کو تو اپنے دین کے، اپنے نبی کی شریعت کی خدمت کے واسطے قبول فرما لے، اے اللہ تو اے اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے اس ملک میں مسلمانوں پر خصوصی توجہ فرما دے، اے اللہ جو اسلام کو اور مسلمانوں کو پست کرنا چاہتے ہیں انہیں بھی اسلام کی توفیق عطا فرما،
انہیں بھی ہدایت نصیب فرما دے، انہیں بھی ایمان نصیب فرما دے۔ اے اللہ حالات آتے ہیں گزر جاتے ہیں، اے رب کریم تجھے تیرے اسم اعظم کا واسطہ ہمارے ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت کا فیصلہ فرما دے۔ اے ہمارے اللہ چہار جانب ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہر دشمن سے، ہر انسان اور جنات کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، فتین کے فتنوں سے، اے رب کریم ہم سب کو اپنی حفاظت نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہمارے غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے، ہمیں وہاں سے رزق حلال دے جہاں سے گمان بھی نہ ہو۔ اے ہمارے پیارے اللہ رب کریم وہ ہماری بہنیں جو بغیر شادی کے بیٹھی ہیں، عمریں ہو گئیں، اے اللہ غیب سے ان کے نکاح کے انتظامات فرما دے، جن کے نکاح ہو گئے ان کے جوڑوں کو آباد فرما دے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گھروں کی شادیوں کو سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے ہمارے پیارے اللہ ہماری آنے والی نسل کو دین کا خادم بنا دے، اپنا محبوب بنا لے، اپنے حبیب کا لاڈلہ بنا لے، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنا ہر کچھ قربان کرنے کی نیت رکھنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گھروں کے حالات کو درست فرما دے، ہمارے اعمال کو درست فرما دے، ہمارے احوال کو درست فرما دے۔ اے رب کریم امت میں اتحاد و اتفاق کی فضا کو عام فرما دے۔ اے رب کریم جو بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں اے اللہ ان کوتاہیوں کو معاف فرما دے، اور ایک دوسرے کے لیے ہمارے دلوں میں گنجائشیں پیدا فرما دے۔ اے اللہ حرام کے ایک ایک ذرے سے ہماری حفاظت فرما لے، حلال روزی ہمیں نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو دنیا سے چلے گئے ہیں امت کے سارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ تمام مدارس اور مساجد کی اور علماء کی اور خانقاہوں کی حفاظت فرما لے، دشمنوں کی بری نظروں سے اپنی حفاظت میں لے لے۔ اے اللہ جو مانگا ہے عطا فرما دے، جو رہ گیا ہو جب جہاں جس موقع لمحے ضرورت آ پڑے ہر خیر مقدر فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے صدقے طفیل قبول فرما لے۔ اے اللہ جن بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے کہہ نہ سکے، یا ان کا ہم پہ حق ہے یا امید رکھتے ہیں، سب کی جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جتنے بھی بھائی بہن ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اے اللہ سب کی جائز حاجات کو تکمیل تک پہنچا دے، غموں کو خوشیوں میں، مشکلات کو آسانیوں میں تبدیل فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله على النبي الكريم سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين، آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم۔